السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس عظیم شخصیات کے بارے میں جس نے نہ صرف برصغیر کی تاریخ بدل کر رکھ دی بلکہ دنیا کے نقشے پر ایک ایسی ریاست یعنی پاکستان کو وجود بخشا۔ کہانی جس عظیم شخصیت کی ہے اس کا نام ہے قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے برطانوی راج کے خلاف جدوجہد کی اور برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن حاصل کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم جانتے ہیں کہ جناح کی اصل کہانی کیا ہے؟ آئیے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ محمد علی جناح کی اصل کہانی، جو کتابوں میں کم اور حقیقت میں زیادہ دلچسپ ہے۔ تو محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ایک گجراتی تاجر کے گھرانے میں پیدا ہونے والے محمد علی جناح نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی اور بمبئی میں حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے۔ انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور بیرسٹر بنے، لیکن یہ تو صرف آغاز تھا۔ اب محمد علی جناح کا اصلی سفر تو باقی تھا۔ جب جناح ہندوستان واپس آئے تو انہوں نے بمبئی میں بطور وکیل اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا، لیکن ان کا مقصد صرف قانونی میدان میں کامیابی حاصل کرنا نہیں تھا۔ جناح کا دل ہندوستان کی سیاست میں تھا، جہاں وہ برطانوی راج کے خلاف جدوجہد کرنے والی قومی رہنماؤں کے ساتھ شامل ہوئے۔ میں وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک متحد قوم کی حمایت کرتے تھے اور کانگریس پارٹی کی فعال کرداری میں اپنا شمار کرتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جناح نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کے حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تو جناح نے کانگریس کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے حقوق کی بات کی، لیکن ان کی آواز دبا دی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ جناح نے مسلم لیگ کا رخ کیا، ایک ایسی پارٹی جو خود طور پر مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے بنائی گئی تھی۔ جناح کی قیادت مسلم لیگ نون نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا، جہاں وہ اپنے مذہبی، ثقافتی اور سماجی حقوق کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اسی کے پیش نظر قائد اعظم کے کچھ باتیں بہت مشہور ہیں، جن میں سے ایک بار انہوں نے فرمایا، قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک الگ قوم ہے۔ یہ ان کے تاریخی الفاظ تھے جو آج بھی یاد رکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد قائد اعظم نے 1929 میں نہرو رپورٹ کے مقابلے میں اپنے 14 نکات جاری کیے، جس کے بعد فساد برپا ہو گیا اور ان کے اپنے ہی لیڈر ان کے خلاف ہو گئے، کیونکہ انہوں نے ان نکات میں اقلیتوں کو تحفظ دینے کا کہا تھا۔ ان معاملات میں علامہ اقبال نے بھی قائد اعظم کی مدد کی اور انہیں کہا کہ آپ وہ واحد لیڈر ہیں جو پاکستان یعنی مسلمانوں کو علیحدہ وطن دلوا سکتے ہیں۔ 1940 میں لاہور کے منٹو پارک میں ایک تاریخ ساز جلسہ ہوا، جہاں محمد علی جناح نے وہ تاریخی قرارداد پیش کی جسے آج ہم قرارداد پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔ قرارداد میں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس وقت تک جناح مسلمانوں کے واحد اور بے مثال رہنما بن چکے تھے، جنہوں نے اس خواب کی حقیقت میں بدلنے کے لیے اپنی ساری زندگی بسر کر دی۔ اس وقت کی تمام مشکلات کا سامنا کیا اور برطانوی حکومت اور کانگریس کے ساتھ مذاکرات کیے اور آخرکار 1947 میں پاکستان کے قیام کی بنیاد رکھی۔ لیکن دوستو، یہ جدوجہد اتنی آسان نہیں تھی جتنی آج ہمیں نظر آتی ہے۔ جناح نے یہ صرف سیاسی میدان میں جیت حاصل کی، اپنی ذاتی زندگی میں بھی بے پناہ قربانیاں دیں۔ ان کی صحت خراب ہو گئی، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنی بیٹی سے بھی دور ہو گئے، لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی، کیونکہ ان کے دل میں پاکستان کے قیام کا خواب بسا ہوا تھا اور وہ ہر تہ کوشش میں اب پاکستان کا قیام چاہتے تھے۔ اگست 1947 کا دن تاریخ کی صفحات میں سنہری حروف سے لکھا گیا کہ جب پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ریاست کے طور پر ابھرا، لیکن یہ آزادی کوئی عام آزادی نہیں تھی۔ اس کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے اور بے شمار خاندانوں کو ہجرت کرنا پڑی اور ہزاروں لوگ اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے۔ لیکن جناح کے لیے یہ سب کچھ اس عظیم مقصد کے لیے تھا جسے انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ محمد علی جناح نے آزادی کے بعد بھی پاکستان قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے جدوجہد جاری رکھی۔ انہوں نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر ملک کی بنیادوں کو مضبوط کیا اور ایک مختار اور ترقی یافتہ ریاست کی تعمیر کی، خواب کو عملی جامعہ پہنایا۔ ان کی مشہور تقریر میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان میں تمام شہروں کو مساوی حقوق حاصل ہوں گے اور یہ کہ مذہب کے نام پر کسی قسم کی تفریق نہیں ہوگی۔ دوستو، پاکستان کے قیام کے ایک سال بعد ہی 11 ستمبر 1948 کو وہ بد نصیب دن تھا کہ جب محمد علی جناح انتقال کر گئے۔ ان کی موت نے پاکستانی قوم کو شدید غمگین کر دیا تھا اور ان کا خواب اور ان کی تعمیرات بھی آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ انہوں نے نہ صرف ہمیں ایک آزاد وطن دیا بلکہ ایک قوم ہونے کا شعور بھی دیا، اور یہ شعور آج بھی ہمارے دلوں میں وابستہ ہے۔ آج ہم جس ملک یعنی پاکستان میں سانس لے رہے ہیں وہ جناح کی قربانی اور جدوجہد کا نتیجہ ہے۔
ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم اس قوم کا حصہ ہیں جسے جناح نے اپنی قیادت میں بنایا، اور ہمیں ان کی تعلیمات کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم اس ملک کی ترقی کی راہ پر گامزن رکھ سکیں، اور ان کا وہ مشہور فرمان جو کہ کام کام اور صرف کام تھا، اس کو اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے استعمال کر سکیں۔ دوستو، قائد اعظم نے اس ملک کی تمام ثقافتوں کو ایک کر دیا اور ان تمام زبانوں کے نیچے رہنے والے لوگوں کو ایک جھنڈے کے تلے، جسے سبز ہلالی پرچم کہا جاتا ہے، اس کے تلے ایک کر دیا۔ تو یہ تھی کہانی محمد علی جناح کی، جو کہ ایک ایسی شخصیات تھی جنہوں نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں۔